السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان سرحد پار سے کسی بھی طرح کی دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ وفاقی کابینہ نے حکومت کی کفایت شعاری مہم کے تحت رضاکارانہ طور پر اپنی تنخواہیں اور دیگر مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے عام آدمی کی سہولت کے لیے قانونی طریقہ کار آسان بنانے کے لیے ایک لائحہ عمل وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صدر نے پاکستان اور جاپان کے درمیان مختلف شعبوں خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان عارضی انتظام کے معاہدے کے تحت دوسرے اور حتمی جائزے کے بارے میں اسٹاف سطح کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ سیکورٹی فورسز نے گوادر میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے بلوچ لبریشن آرمی کے تمام 8 حملہ آور ہلاک کر دیے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے تحت کم آمدن والے افراد کے لیے رہائشی اسکیم شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر خارجہ ایٹمی توانائی کے پہلے سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے جو کل برسلز میں ہوگا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ چٹھی سنگھ پورہ سمیت بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قتل عام کے تمام واقعات کی تحقیقات کرے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ پر اسرائیل کی مسلسل بمباری میں 104 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 2026 کے عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کوالیفائر کے دوسرے مرحلے میں کل اسلام آباد میں پاکستان کا مقابلہ اردن سے ہوگا۔ صدر اور وزیر اعظم نے پاکستان اور دنیا بھر میں جشن نوروز منانے والوں کو مبارکباد دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام سرکاری شعبوں میں سخت اور جامع اصلاحات کے ذریعے ملکی معیشت کو بہتر بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے، قرضوں میں کمی، بجلی چوری کے خاتمے اور سرکاری اداروں میں کفایت شعاری کے سخت اقدامات کے لیے جانفشانی سے کام کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زراعت، صنعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کانکنی اور معدنیات سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سازگار ماحول بنایا جائے گا۔ 2400 ارب کے زیر التوا ٹیکس مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے چیف جسٹس سے اپیل کی کہ وہ ان مقدمات کو جلد نمٹائیں۔ وزیر اعظم نے ٹیکس کے دائرہ کار میں اضافے اور مواقع کے حامل شعبوں کو ٹیکس دائرہ کار میں لانے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بجلی اور گیس چوری کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاک فوج کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان سرحد پار کسی قسم کی دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن کا درجہ رکھتی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے ارکان نے حکومت کی کفایت شعار مہم کے تحت رضاکارانہ طور پر اپنی تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ کابینہ نے قومی فضائی ادارے کے ہولڈنگ کمپنی بنانے کی بھی منظوری دی۔ کابینہ کو قومی معیشت کی بحالی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ عملے کی سطح پر معاہدے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کابینہ نے میر علی میں دہشت گردی کے حالیہ واقعے میں شہید جوانوں کے لیے فاتحہ خوانی کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عام آدمی کی سہولت کے لیے قانونی طریقہ کار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔
انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں قانونی اور عدالتی اصلاحات کے بارے میں خصوصی کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کیں۔ وزیر اعظم نے عدالتی اصلاحات کے لیے آئینی اور قانونی ترامیم کا ایک پیکیج تیار کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے لوگوں کے لیے انصاف کی آسان اور فوری فراہمی کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ٹیکس امور کے بارے میں کہا کہ عام آدمی خصوصاً کاروباری برادری کے لیے ٹیکس طریقہ کار اور قوانین آسان بنائے جائیں۔ انہوں نے کمیٹی سے ٹیکس وصولی کا نظام بہتر بنانے کے لیے قانونی تجاویز پیش کرنے کو کہا۔ انہوں نے کہا یہ بات باعث تشویش ہے کہ حکم امتناع کی وجہ سے کئی عدالتوں اور ٹریبونلز میں 2400 ارب روپے کے ٹیکس مقدمات زیر التوا ہیں۔ انہوں نے آئندہ 2 ہفتے میں مالیاتی اور ٹیکس امور کے بارے میں عبوری رپورٹ طلب کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ کمیٹی کی رپورٹ اتحادی شراکت داروں سے مشاورت کے بعد متعلقہ وزارتوں کو بھیجی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت مزید ٹیکس لگانے کے بجائے آمدن میں اضافے کے لیے ٹیکس کا دائرہ بڑھانے پر توجہ دے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں معاشی اقدامات پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ معاشی استحکام اور ملکی ترقی کے لیے اقدامات کے حوالے سے عالمی ماہرین اور ملکی متعلقہ اداروں سے مشاورت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ برآمدی صنعت کے لیے عالمی منڈی تک رسائی فراہم کرنا یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ملک میں درمیانے، چھوٹے اور بڑے درجے کی صنعتیں قائم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو جدید معیارات سے ہم آہنگ علم اور ہنر سے لیس کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے برطانیہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، ماحول، روابط اور دوسرے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں برطانیہ کی ہائی کمشنر جین ماریٹ سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور کثیر الجہتی امور پر ہم آہنگی بڑھانے پر بھی زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان PIE کی پروازیں جلد دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے، جن سے دونوں ملکوں کے درمیان روابط مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ مختلف شعبوں میں قریبی تعاون کرتے ہوئے بھرپور سیاسی جذبہ خیر سگالی کا اظہار کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے برطانوی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور جاپان کے درمیان تمام شعبوں خصوصاً تجارت، سرمایہ کاری، معیشت، ثقافت اور عوام کی سطح پر روابط میں دو طرفہ تعاون کو توسیع دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں جاپان کے سفیر مٹسوشیرو وارا سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان ایک بڑی منڈی ہے اور جاپانی کاروباری افراد کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے یہاں کے معاشی مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان اپنے بین الاقوامی تعاون کے ادارے جائکا کے تحت مختلف شعبوں میں پاکستان کا ایک بڑا ترقیاتی شراکت دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بڑی آبادی والا ملک ہے اور جاپان کی ضروریات پوری کرنے میں اس کی مدد کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت اور ماہرین بھجوا سکتا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جاپانی سفیر نے کہا کہ جاپانی کمپنیاں پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ بعد میں پاکستان میں یمن کے سفیر محمد طاہر الشابی نے بھی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں صدر نے کہا کہ پاکستان اور یمن کے درمیان مشترکہ مذہب، ثقافت اور اقدار کی بنیاد پر شاندار دو طرفہ تعلقات ہیں۔ ملاقات میں باہمی فائدے کے تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان عارضی انتظام کے تحت جائزے کے دوسرے اور حتمی مرحلے میں اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ معاہدہ وزارت خزانہ اور نیتھن پورٹر کی قیادت میں IMF کی ٹیم کے درمیان اسلام آباد میں بات چیت کے اختتام پر ہوا۔ IMF کے انتظامی بورڈ سے منظوری کے بعد پاکستان کو $1 ارب ڈالرز ملیں گے۔ مذاکرات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے نیتھن پورٹر نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی اور مالیاتی صورتحال پہلے جائزے سے اب تک کچھ ماہ کے دوران بہتر ہوئی ہے۔ انہوں نے پالیسی کوششیں جاری رکھنے کے لیے نئی حکومت کے عزم کا اعتراف کیا جو بقیہ سال کے لیے معاشی اور مالیاتی استحکام کے حوالے سے حالیہ عارضی انتظام کے تحت شروع کی گئیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوڈ بزنس سے متعلق قوانین کو بہتر بنائیں۔ انہوں نے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کے نام الگ الگ خطوط میں پورے ملک میں غذائی تحفظ اور معیار یقینی بنانے کے لیے یکساں نظام کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی اداروں اور صوبوں کے درمیان قوانین اور ان کے نفاذ کے لائحہ عمل میں موجود فرق کے نتیجے میں پورے ملک میں صارفین کو میسر غذائی اشیاء کے معیار اور تحفظ کو یقینی بنانے میں بڑا خلا موجود ہے۔ انہوں نے قومی معیار وضع کرنے والے ادارے کے طور پر پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کا کردار اور مذکورہ ادارے اور صوبائی حکام کے درمیان معیار برقرار رکھنے کی کوششوں کو مربوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے بھی پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی اور صوبائی اداروں کے درمیان قواعد و ضوابط کو ہم آہنگ کرنے میں سہولت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے معیشت کو ترجیح دینے اور تمام شعبوں میں کاروباری سہولیات کی فراہمی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے راہیں تلاش کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے ڈیجیٹل تجارت، کانکنی، توانائی، موسم، خدمات اور ماحولیات سمیت مختلف شعبوں میں اقدامات کے جامع پیکیج کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے مختلف شعبوں بالخصوص سیاسی اور کاروبار میں ان کی خدمات کی تعریف کی۔ ادھر یورپی یونین کی سفیر رینا کونکا نے بھی وزارت تجارت جام کمال خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ کمال خان نے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے کنونشنز پر عمل درآمد کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے یورپی یونین کی GSP+ اسکیم کو سراہا، جو یورپی یونین کو پاکستانی برآمدات کے لیے مفید ہے۔ رینا نے GSP+ کی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے انسانی حقوق، محنت کشوں کے حقوق، ماحولیاتی معیارات اور بہتر طرز حکمرانی کے حوالے سے اہم کنونشنز کی اہمیت پر زور دیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر مملکت شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ عوام کو سستی اور اعلیٰ معیار کی ٹیلی کام اور انٹرنیٹ خدمات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین حفیظ الرحمان سے ملاقات میں کہی۔ ملاقات میں 5G اسپیکٹرم کی بولی، رابطے اور ٹیلی کام انڈسٹری سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ وزیر مملکت نے ملک میں ڈیجیٹائزیشن کے فروغ اور متعلقہ مسائل کے حل کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ قومی ادارہ انسداد دہشت گردی کی جدید خطوط پر تعمیر نو کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات نیکٹا ہیڈ کوارٹرز میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا، دہشت گردوں کے انتہا پسندانہ نظریے کے خلاف پاکستان کے قومی بیانیے کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا جائے۔ انہوں نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل کے مکمل نفاذ اور جامع حکمت عملی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے انسداد دہشت گردی کے تمام صوبائی محکموں سے کارکردگی رپورٹ اور اگلے ہفتے قومی ایکشن پلان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر بلوچ لبریشن آرمی کی شدت پسندوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے تمام 8 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ ذرائع کے مطابق آج BLA کے 8 دہشت گردوں نے کمپلیکس کو نشانہ بنانے کی بزدلانہ کوشش کی، لیکن سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے شدت پسندوں کے سیکیورٹی کمپلیکس میں داخل ہونے کے عزم کو خاک میں ملا دیا۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی کے باعث تمام دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ حکومت تشدد کی راہ ترک کرنے اور قومی دھارے میں شامل ہونے والوں کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں بلوچستان یوتھ اسٹیٹ ہارمنی سمٹ کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تشدد چھوڑنے والے عسکریت پسندوں کو تاریک راہوں سے واپس آنے پر خوش آمدید کہتی ہے۔ سابق شدت پسند کمانڈر سرفراز بنگلزئی کے ہتھیار ڈالنے کے عمل کو سراہتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت تشدد کی راہ چھوڑ کر قومی دھارے میں شامل ہونے والے ایسے ہر شخص کی مدد کرے گی۔ صوبے کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور صوبے کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے وفاقی حکومت سے بات کی جائے گی۔ گزشتہ رات شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ کارروائی کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد زخمی بھی ہو گئے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے ہتھیار، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا اور وہ اس علاقے میں دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے تحت کم آمدن والے افراد کے لیے ایک رہائشی اسکیم شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے یہ منظوری کم آمدن والے افراد کے لیے 1 لاکھ مکانوں کے منصوبے کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ انہوں نے اسکیم پر عمل درآمد کے لیے 6 شہروں لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، سرگودا اور راولپنڈی میں فوری طور پر مقامات کا تعین کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے حکومت کا عزم غیر متزلزل ہے۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دہشت گردی کے سدباب کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج لاہور میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے ہیڈ کوارٹر کے دورے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے پائیدار امن اور استحکام ناگزیر ہے اور صوبے کی ترقی، سرمایہ کاری اور سیاحت کے فروغ کا مشن بھی انہی سے منسلک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ادارے کے لیے تمام تر وسائل مہیا کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسلام کے نام پر انتہا پسندی اور قتل و غارت قابل مذمت ہے اور عوام کے جان و مال کی حفاظت سے بڑی قومی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی سرکوبی کے لیے محکمہ انسداد دہشت گردی کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ سی ٹی ڈی کے افسران اور جوان گمنام ہیرو ہیں جو قابل تحسین قومی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ کو محکمے کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ قابل عظیم مریم نواز نے محکمے کے ہیڈ کوارٹر کے مختلف حصوں کا بھی دورہ کیا اور وہاں موجود خاتون افسران سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس آج کراچی میں ہوا، جس میں صوبے بھر کے کسانوں کو کسان کارڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ سے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے واضح کیا کہ کسان کارڈ صرف ہاریوں کو جاری کیے جائیں گے۔ یہ کارڈ ان لوگوں کو بھی ملیں گے جو 12 ایکڑ اراضی زمین رکھتے ہیں اور خود کاشت کرتے ہیں۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ آئندہ 6 مہینوں میں یہ کسان کارڈ صوبے بھر میں جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت کی روشنی میں صوبے میں زراعت کی سائنسی بنیادوں پر ترقی کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے چیف سیکریٹری سندھ کو فوری طور پر کسان کارڈ جاری کرنے سے متعلق پالیسی بنانے کی ہدایت بھی کی۔ سندھ کابینہ نے آج اپنے اجلاس کے دوران رواں مالی سال میں انٹرا ڈسٹرکٹ پیپلز بس سروس کے جنوری تا جون تک 521 ملین روپے کے اخراجات اور ڈپارٹمنٹ آف ڈفرنٹلی ایبلڈ پرسنز کے تحت چلنے والی سماعت سے محروم بچوں کی اکیڈمی کے لیے 50 لاکھ سے زائد کی گرانٹ کی منظوری بھی دی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کل برسلز میں ہونے والی پہلی جوہری توانائی کانفرنس میں شرکت کے لیے آج بیلجیم روانہ ہو گئے۔ وہ کانفرنس کے مواقع پر شریک ملکوں کے رہنماؤں اور وزرائے خارجہ سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس کانفرنس میں وزیر خارجہ کی شرکت جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری مزید مضبوط بنانے اور جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے حوالے سے یکساں موقف تشکیل دینے میں معاون ثابت ہوگی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے چٹھی سنگھ پورہ سمیت مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج کے ہاتھوں پیش آنے والے قتل عام کی تمام واقعات کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں چٹھی سنگھ پورہ قتل عام کو کشمیریوں میں مذہبی تقسیم کے بیج بونے اور جائز تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی بھارت کی مذموم سازش قرار دیا۔ ادھر 23 مارچ کو یوم پاکستان سے قبل سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں مبارکباد کے پیغامات والے پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مختلف آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے دیواروں، ستونوں اور کھمبوں پر چسپاں پوسٹروں میں معروف حریت قائد شہید سید علی گیلانی کا معروف نعرہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے لکھا ہے۔ قومی دن کے پوسٹروں میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 104 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں 162 افراد زخمی بھی ہوئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک محصور علاقے میں جاری اسرائیلی دہشت گردی سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 31,900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ شدید بھوک کی وجہ سے غزہ میں بچوں کی ایک بڑی تعداد موت کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، جبکہ نومولود بچے پیدائش کے وقت کم وزن کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ اور آکسفیم نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری طور پر بند کرے۔ دونوں تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ اسرائیلی شمالی غزہ میں امریکہ کی فراہم کردہ امداد سمیت فلسطینیوں تک جانے والی تمام امداد میں منظم طریقے سے رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ جاپان کے مغربی ساحل پر جنوبی کوریا کا ایک ٹینکر الٹنے سے 8 ملاح ہلاک ہو گئے ہیں۔ جاپان کے کوسٹ گارڈ کے مطابق ایک شخص کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ 2 افراد لاپتہ ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
پاکستان اور اردن جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں کل اپنا فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائر میچ کھیلیں گے۔ اردن کی ٹیم مسقط سے اسلام آباد پہنچ گئی، جس کا استقبال اردن کے سفیر نے ایئرپورٹ پر کیا۔ اردن کی ٹیم کو سخت سیکورٹی میں ایئرپورٹ سے ہوٹل لے جایا گیا۔ اردن کی فٹ بال ٹیم 18 سال کے بعد پاکستانی سرزمین پر میچ کھیلے گی۔ اردن کی ٹیم نے آخری بار 2006 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ گزشتہ اکتوبر پاکستان کی مردوں کی فٹ بال ٹیم نے اسلام آباد میں فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر کا اپنا پہلا میچ کمبوڈیا کے مقابلے میں 1-0 سے جیتا تھا۔ اس کے بعد پاکستان دوسرے راؤنڈ میں سعودی عرب سے 4 کے مقابلے میں 0 گول سے ہار گیا تھا۔ پاکستان فٹ بال ٹیم کے کپتان عیسیٰ ظہیر سلیمان نے مقامی شائقین سے درخواست کی ہے کہ وہ قومی ٹیم کی حمایت کے لیے بڑی تعداد میں جناح اسٹیڈیم میں آئیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے متعلقہ حکام کو آئندہ چیمپئن ٹرافی سے پہلے ملک کے 3 بڑے کرکٹ اسٹیڈیم کو بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے نیشنل بینک کرکٹ اسٹیڈیم کراچی، قذافی اسٹیڈیم لاہور اور راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے احکامات دیے۔ اجلاس کے دوران نیسپاک کے حکام نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو اپ گریڈیشن کا فائنل پلان جلد تیار کرنے اور تینوں اسٹیڈیم میں کرکٹ شائقین کے لیے سہولیات بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ پاکستان نے آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ 2022-25 میچز کے فائنل سیٹ کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، کیونکہ 8 وائٹ بال میچوں میں شرکت کے لیے ویسٹ انڈیز کی ٹیم 14 اپریل کو کراچی پہنچے گی۔ آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ 2022-25 کے حصے کے طور پر 3 ایک روزہ انٹرنیشنل میچ آئندہ ماہ کی 18، 21 اور 23 تاریخ کو کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ ایک روزہ میچوں کے بعد 5 T20 میچ اسی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ T20 میچ آئندہ ماہ کی 26، 28 اور 30 اور 2 مئی اور 3 مئی کو ہوں گے۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل آئندہ ماہ کی 20 سے 25 تاریخ تک پشاور میں بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کرے گی۔ پی بی سی سی کے چیئرمین سید سلطان شاہ نے کہا ہے کہ ملک بھر سے کل 5 ٹیمیں ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گی، جن میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد کی ٹیمیں شامل ہیں۔ ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیم 3 ون ڈے انٹرنیشنل اور 5 T20 میچوں کی سیریز کھیلنے 14 اپریل کو کراچی پہنچے گی۔ یہ پاکستان کی آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ 2022-25 کی پاکستان میں آخری سیریز ہوگی۔ ترجمان پی سی بی کے مطابق 3 ون ڈے میچز آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ 2022-25 کا حصہ ہیں۔ یہ میچز 18، 21 اور 23 اپریل کو کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ ون ڈے سیریز کے بعد 5 T20 میچز اسی مقام پر کھیلے جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیدہ شیلا رضا پاکستان ہاکی فیڈریشن کی پہلی خاتون صدر بن گئی ہیں۔ شیلا رضا کو پی ایچ ایف کانگریس کے ارکان نے کراچی میں ایک اجلاس میں صدر منتخب کیا۔ شیلا رضا نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ارکان کا شکریہ ادا کیا اور اولمپئن سمیع اللہ خان کو پی ایچ کی صدر کا مشیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ یہ تو تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران ملک سے چاول کی برآمدات میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 85.83% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان بیورو برائے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2023 سے فروری 2024 کے دوران $2.517 بلین مالیت کے 3.932 ملین میٹرک ٹن سے زیادہ چاول برآمد کیے گئے، جبکہ گزشتہ سال کے اسی مدت میں $1.354 بلین مالیت کے 2.546 بلین میٹرک ٹن چاول برآمد کیے گئے۔ گزشتہ 8 مہینوں میں باسمتی چاول کی برآمدات میں 39.43% اضافہ ہوا، کیونکہ مذکورہ بالا اجناس میں سے 135 اور 4,702 میٹرک ٹن کی برآمد ہوئی، جس کی مالیت $539.428 ملین تھی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 229 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 65,731 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 341 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 323 ملین سے زیادہ حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $277.91، قیمت فروخت $278.41، پاؤنڈ اسٹرلنگ $353.15 اور $353.80، یورو $301.75 اور $303.09، سعودی ریال $74.15 اور $74.30، UAE درہم $75.66 اور $75.81، جاپانی ین قیمت خرید $1.84 اور قیمت فروخت $1.87۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $1,92,476 رہی۔
اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی نوروز کا تہوار منایا گیا۔ نوروز ایک تہوار ہے جو بہار کی آمد کا نقطۂ آغاز ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان سمیت مغربی ایشیا، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے لوگوں نے نوروز کا تہوار منایا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور دنیا بھر میں جشن نوروز منانے والے لوگوں کو دلی مبارکباد دی ہے۔ صدر نے اپنے تہنیتی پیغام میں جشن نوروز کی تقریبات منانے والے لوگوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ان کی دعا ہے کہ یہ پرمسرت موقع امید، خوشحالی اور دنیا بھر میں اتحاد و یکجہتی کا پیغام لائے۔ انہوں نے نوروز کے جذبے اور اتحاد، یکجہتی، امن اور صلہ رحمی کے پیغام کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن بہار کی آمد اور تجدید فطرت کی نشاندہی کرتا ہے، یہ رحمتوں کا شکر ادا کرنے اور آنے والے سال کے لیے نئی امیدوں اور جذبات کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعظم نے پارسی برادری سمیت نوروز منانے والی مختلف برادریوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بہتر پاکستان کی تعمیر میں ان کی شمولیت اور خدمات کو سراہا۔ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح آج پاکستان میں خوشی کا عالمی دن منایا گیا۔ خوشی کا عالمی دن پہلی بار اقوام متحدہ نے 2013 میں منایا۔ اقوام متحدہ اور اقتصادی ترقی کے لیے ایسی متوازن سوچ پر زور دیتا ہے جو پوری انسانیت کی خوشی اور فلاح و بہبود کو فروغ دے۔ آج اردو زبان کے نامور مصنف اور براڈ کاسٹر اخلاق احمد دہلوی کی 32ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ 20 مارچ سن 1992 کو اردو کے ممتاز ادیب، خاکہ نگار اور براڈ کاسٹر اخلاق احمد دہلوی لاہور میں وفات پا گئے۔ اخلاق احمد دہلوی 12 جنوری سن 1919 کو کوچہ چیلاں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ میں پیدا ہوا 1919 میں۔ ہمارے گھر میں بہادر شاہ ظفر کی ایک پوتی مقیم تھیں جنہوں نے میری تربیت کی اور 10 برس کی عمر تک مجھے پالا۔ پلکیں ان کی سفید تھیں اس وقت جب میرا بچپن تھا۔ وہ یوں کہ جب تک وہ زندہ رہیں انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا۔ میری والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، 3 سال کا جب میں تھا، تو انہوں نے مجھے پالا اور اس لیے باہر نہیں جانے دیتی تھیں کہ وہ یہ کہتی تھیں کہ زبان بگڑ جائے گی بچے کی۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے لاہور میں سکونت اختیار کی اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ ان کا شمار ریڈیو پاکستان کے چند اہم براڈ کاسٹرز میں ہوتا ہے۔ اخلاق احمد دہلوی کے خاکوں کے 3 مجموعے اور پھر بیاں اپنا، پھر وہی بیان اپنا اور میرا بیان کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین نے زمین اور چاند کے درمیان مواصلاتی رابطے کے لیے نیا سیٹلائٹ لانچ کر دیا ہے۔ شنہوا کے مطابق چین نے بدھ کو زمین سے چاند تک مواصلاتی خدمات فراہم کرنے کے لیے ایک نیا سیٹلائٹ لانچ کیا ہے جو اس سلسلے میں اہم قدم ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا اور یورپی خلائی ادارے ESA کے مشترکہ مشن ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے ارریگولر اسپائٹس کہکشاں کی نئی تصاویر جاری کر دی ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وقتی فاقہ کرنے والے افراد کی قلبی مرض سے موت واقع ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ تو تھی سائنس کی خبریں، اور اب ملک بھر میں موسم کی صورتحال جانتے ہیں عمران احمد صدیقی سے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: آج چھور میں زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مٹھی میں 39، لسبیلا، ٹنڈوجام اور شہید بے نظیر آباد میں 38، اسلام آباد میں 30، مری میں 20، لاہور میں 33، کراچی میں 36، پشاور میں 30، کوئٹہ میں 25، مظفر آباد میں 31، گلگت میں 27 اور سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور اسلام آباد میں آندھی جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نواز شریف الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان سرحد پار سے کسی بھی طرح کی دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ وفاقی کابینہ نے حکومت کی کفایت شعاری مہم کے تحت رضاکارانہ طور پر اپنی تنخواہیں اور دیگر مراعات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2026 کے عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کوالیفائر کے دوسرے مرحلے میں کل اسلام آباد میں پاکستان کا مقابلہ اردن سے ہوگا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک ماجد علی محمود، نیوز پروڈیوسر مقصود الرحمان،
مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور رضوان ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔